آج کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ خالد جمیل مکی حفظہ اللہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور تاثرات پیش کریں۔ آپ جامعہ اسلامیہ نور باغ کے صدر مدرس ہیں اور آپ بھیونڈی کے جامعۃ التوحید میں آپ کے کافی نمایاں نمایاں انجام آپ کے ہیں، جسے ہر کس و ناکس، ہر پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی آپ کا نمایاں نام ہے۔ میں بلا تاخیر آج جناب سے مہمان خصوصی سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے تاثرات کو پیش فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کریم کی یہ پہلی آیت جو ہمارے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت کا تعلق سورۃ العلق سے ہے۔ قرآن آسمانی کتاب، اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام اتنا عظیم ہے کہ جس سے اس کا تعلق لگ گیا وہ عظیم ہو گیا۔ قرآن کریم حضرت جبریل امین کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ جبریل روح الامین ہو گئے۔ جس نبی پر یہ کلام اترا وہ رحمت للعالمین ہو گئے۔ جس مہینے میں یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ شہر رمضان ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ جس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا وہ رات لیلۃ القدر ہو گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جس امت پر یہ قرآن نازل ہو، یہ امت محمدیہ ہے، اور ایک عظیم امت ہے کہ اپنے سے پہلوں کے تمام امتیوں کی یہ گواہ بن گئی۔ اس قرآن کی عظمت ہے، اور اللہ تبارک تعالی نے اتنی تمام خصوصیات اس کتاب عظیم کے رکھے ہوئے کہ جبریل فرشتے روح الامین ہو جائیں، ہمارے نبی جن پر یہ قرآن نازل ہو وہ رحمت للعالمین ہو جائیں، جس مہینے میں نازل ہو وہ شہر رمضان ہو جائے، جس رات میں نازل ہو وہ لیلۃ القدر ہو جائے، شب قدر ہو جائے، اور جس امت پر نازل ہو وہ امت عظیم امت ہو جائے، اور جس شخص کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے وہ انسانیت کا سب سے عظیم شخص کہلاتا ہے، اور اسی کو امامت کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک حدیث جو حفاظ کرام کے مراتب کو اور ان کے درجات کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کو جاننے والا ہو، قرآن کریم کو سب سے زیادہ پڑھنے والا، جسے قرآن کریم حفظ ہو وہ قوم کی امامت کرائے۔ یہ چھوٹے بچے جن کے زبانی ابھی آپ سن رہے تھے قرآن، اگر اس کی عمر میں کہتا ہوں کہ 2 سال بھی ہو اور وہ اپنے ابا کے ساتھ ہو اور امامت کی نوبت آ جائے اور سارے کے سارے لوگ اس سے کم جاننے والے ہوں تو وہ بچہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اس قرآن کی عظمت ہے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ صحابہ کی جھرمٹ میں تمام لوگ سفر پہ ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے کہ اب امامت کی باری آئی تو صحابہ نے تلاش شروع کرنا جاری کیا کہ بھئی امامت کون کرائے۔ آج تو ہمارے یہاں دیکھیں گے وہی جو کرتا پجامہ اور ان سب چیزوں میں ہے ذرا زرق برق لباس پہنے ہوئے ہے تو اسے آگے بڑھا دیا جائے، جو بہت اچھا پڑھتا ہو قرآن، بھلے ہی آواز اچھی ہو لیکن تجوید نہیں ہے تو اسے آگے بڑھا دیا جائے گا۔ جو عالم صاحب ہیں، بڑے ہیں، معروف مشہور آدمی ہیں، انہیں آگے امامت کے لیے بڑھا نہیں۔ اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرائے گا جو قرآن کریم سب سے زیادہ جاننے والا۔ سوچیے وہ عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں، خود ان کی روایت ہے کہ میں 6 یا 7 سال کی عمر کو تھا جو ہے، اور جب امامت کر کے جب فارغ ہوئے تو عورتوں نے کہا کہ غطوا استقاریکم، یعنی اپنے اس امام کی سطر ڈھکو، یعنی اس کو اگر آپ دیہاتی زبان میں کہیں تو اپنے امام کی چوتر ڈھکو۔ یہ نوبت تھی، لیکن وہ 6-7 سال کے تھے اور انہوں نے امامت کرائی اپنے ابا اور دوسرے صحابہ اکرام۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ افسوس کا مقام ہے کہ انسان نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، اور بلکہ یوں کہہ دیں کہ ہم نے اسے اپنے گھر کے اندر دفن کر دیا ہے۔ کسی بھی مجلس میں اگر آپ ہاتھ اٹھائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو آج صبح قرآن پڑھ کر کے آئے ہیں، تو آپ میرے خیال سے چند ہاتھ، وہ بھی ٹوٹے پھوٹے ہاتھ ہوں گے جو ہے۔ جس کتاب کو تو اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ جناتوں پر جب یہ کتاب پڑھی گئی اور ان کے کان میں اس کی آواز پہنچی تو انہوں نے کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے قرآن کریم سنا، قرآن کریم ہم نے سنا تو ہم اس پر ایمان لائے، ہمیں بہت اچھا لگا، اور اچھا لگنا بھی چاہیے، قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنا بھی چاہیے۔ یہ جو مسابقہ ہے، اس مسابقے کے مقصد بھی یہی ہے کہ یوں ہی ایسے نہیں کہ پھٹے ہوئے بانس کی طرح سے آپ پڑھو، اسے اچھا پڑھو جو ہے، اس کے جو مخارج ہیں اس کی رعایت کے ساتھ پڑھو جو ہے، اور تمام تر تجوید کے قواعد کو برت کر کے آپ پڑھو۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں کے اصول سے مسلمانوں میں سے اس کا شمار نہیں ہے جو قرآن کریم کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو دیکھا اور ان سے کہا کہ تمہیں تو لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ تمہیں تو آل داؤد کی بانسری دی گئی ہے، یعنی تمہاری آواز بہت اچھی ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول تھا کہ آپ بھی دوسروں سے قرآن سنتے تھے۔ آج تو ہمارے یہاں سننے کا صرف رمضان کا انتظار ہوتا ہے، اور رمضان ہی میں قاریوں کی تلاش ہوتی ہے۔ پورے سال اللہ نے جو کسی کو دیا ہے
تو آپ اپنی دکان پر بٹھاؤ، بجائے اس کے کہ دکان پر نظر بد بھگانے کے لیے اور برکت کے لیے کسی حافظ کو متعین کرتے ہیں. لوگ آتا ہے روزانہ ایک پارہ پڑھ کے سناتا ہے. آپ کو ضرورت ہے، آپ کے دکان کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ قرآن سنو. اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ قرآن پڑھو. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل ہوا اور میں آپ پر پڑھوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سناؤ. جو ہاں سورہ نساء کی آیات پڑھی اور اس آیت تک جب آپ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک، رک جاؤ. اور آپ نے عبداللہ بن مسعود نے آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یعنی یہ قرآن کا اثر ہے جو صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے، خوش الحانی سے جب اس کی تلاوت کی جائے گی، تجوید کی رعایت سے جب پڑھی جائے گی تو ایک طرح سے انسان کے دل کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے. غیر مسلم سنیں، مشرکین مکہ ابو بکر کو پابندی لگا دی، نہیں تم قرآن زور سے نہیں پڑھ سکتے ہو، گھر میں خاموش اپنے گھر میں پڑھو بیٹھ کر کے. جو کیوں؟ اس لیے کہ یہ سینے میں ڈائریکٹ داخل ہوتا ہے. اور دعوت کے وصولوں میں سے سب سے پہلا وصول ہے کہ سب سے پہلے قرآن پیش کرو. جو ہے قرآن پہ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم. کی تعلیم اور تزکیہ یہ بعد میں، سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، کیوں؟ یہ سینے میں اثر کرتا ہے. وہ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں. ڈاکٹر، انجینئر یہ بعد کی چیزیں ہیں. جو ہے سب سے بڑا جو درجہ مرحلہ ہے اور جو آپ کے آخرت میں آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے وہ یہ کتاب ہے. یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا، پیسہ دے گا تو آپ کو ملے گا. انجینئر بنے گا، پیسہ دے گا تو آپ کو ملے گا. اور یہ کچھ نہیں دے گا، یہ جہاں بھی رہے گا پڑھے گا تو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا. وہ چاہے بھی یا نہ چاہے تو بھی وہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوگا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر. جو کچھ بزنس آج چلے ہوئے ہیں، جو چین سسٹم ہوتا ہے، یہ چین ہے، اللہ نے بہت پہلے یہ سسٹم دیا ہوا. یہ پڑھے گا، جب بھی پڑھے گا، جتنا پڑھے گا آپ کے کھاتے میں، تو آپ وہ تجارت کرو جو قرآن کریم کی جو تجارت بچے پڑھتے رہے ہیں ابھی آج کے مسابقے میں، جو ہے وہ تجارت آپ حاصل کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں آپ کو بلندی درجات نصیب ہوں. اور اس کا درجہ تو بلند ہے ہی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اقرا ورق ورتل کما ترتل فی الدنیا فإنا منزلتک عند آخر الآیہ التی تقرأ. کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور تیری منزل اس آخری آیت تک ہے جہاں پر تو جا کر کے ٹھہر جائے گا. یہ وہ لائسنس ہوگا ان کے پاس، حفاظ کرام کے پاس، کہ جنت میں سب کے لیے جگہیں متعین ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ باب الصلاۃ ہے، یہ باب الصیام ہے، یہ باب الزکوٰۃ ہے. لیکن ان کا جو پاس ہوگا وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. جو ہے جنت کے جہاں بھی جس مرحلے میں جہاں داخل ہونا چاہیں ان کو وہ جنرل پاس دیا جائے گا. جو کہ ہر جگہ ان کو جانے کی وہ اجازت ہوگی. لیکن اگر حافظ قرآن نہیں ہے، قرآن والا نہیں ہے، تو محدود ہوگا. وہ اس کی جگہ جنت میں بہت محدود ہوگی. تو کیا ہم یہ سب نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جنت میں اس کو انٹرنیشنل پاس مل جائے، پاسپورٹ مل جائے کہ جہاں بھی چاہے وہ وہاں جائے؟ اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ نے اسی میں رکھی ہے. خوش نصیب ہیں یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کے مسابقے میں شرکت فرمائی ہے. اور کچھ آیات انہوں نے ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا. میں پوری رات تو نہیں سن سکا، مشغولیت کی بنا پر میں حاضر نہیں ہو سکا تھا. بہرحال امید یہی ہے کہ انہوں نے اچھا سنایا ہوگا. جو چند قراتیں ہم نے سنی ہیں اچھی سنائی ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اللہ اچھی آواز دو. یہاں پر تغنی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ نہیں بالکل وہ آدمی صرف گائے اور آلہ کی طرح اس کو پڑھے. یہ مقصد یہی ہے کہ تجوید کے جو قواعد ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے. جو ہے یہ ہرگز نہیں کہ آواز ہی اچھی ہو تو ہی جو ہے اس کو حافظ نہیں. قرآن کے پڑھنے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق جو پڑھے اس آدمی کو جو ہے وہ حق ہے کہ وہ جو ہے وہ آگے بڑھے. اور ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اسے پڑھنا چاہیے. جو میرے بھائیو، قرآن یقیناً اس سے ہمارا لگاؤ بہت کمزور ہو گیا ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہم
اس طرف آگے بڑھیں، خود بڑھیں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور قرآن کی آخری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ادب ہونا چاہیے۔ میں کچھ چیزیں بھی دیکھ رہا تھا کہ بچے پڑھ رہے تھے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ مشغول تھے جو ہے باتوں میں۔ ہرگز جائز ہی نہیں کہ قرآن پڑھا جائے۔ آج تو ہم جھگڑے کرتے ہیں نماز میں جو قرآن پڑھنے کے بارے میں، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ اس کو سنا جائے، تو آج جھگڑے لڑائیں۔ یہ باہر کے لیے بھی ہے جی، کہ باہر بھی جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو اس وقت ہر آدمی کو کان لگا کر کے سننا چاہیے۔ ایسا نہیں، آج بہت سارے یہ بھی ہمارے ہاں چلا ہے معاملہ کہ کچھ لوگ جو ہے گھروں میں کچن میں لگا لیتی ہیں عورتیں قرآن کریم، برتن گھس رہی ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کریم کی کیسٹیں سیڑیاں لگا لی ہیں اور آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہی ہیں۔ نہیں، قرآن اگر چلے، کیسٹ چلے، تو آپ کو خاموشی سے سننا چاہیے، اور کم سے کم اگر دل سے نہیں تو کان سے تو سننا ہی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر بجتا رہے اور آپ ادھر اپنے کام میں لگے رہو۔ یہ قرآن کریم کا تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی جب تلاوت ہو تو اس وقت سنا جائے، اور یہ بہت عظیم شے ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کا جو ادب ہے، اس ادب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں خاص طور سے اپنی جماعت کے تعلق سے مجھے یہ شکوہ ہے کہ آج ہمارے بچے اس چیز کو برت نہیں پا رہے ہیں، اور ہم اہل حدیث اپنے گھروں میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ برتنے کی جو کوشش نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی لیٹے پڑھ رہا ہے، کوئی کھڑے پڑھ رہا ہے، کوئی پڑے پڑھ رہا ہے، جیسا چاہتا ویسا نہیں۔ یہ عظیم کتاب ہے، اس کتاب کے ساتھ آپ کا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں، اور وہ بیماری کی حالت میں تھے، اور ایک بار جو ہے کچھ لوگ آئے ان سے مسئلہ پوچھنے حدیث کے تعلق سے۔ بہت بیمار تھے کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ درست نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے اور میں لیٹا ہوا رہوں۔ یہ حدیث کے تعلق سے ان کا جو ہے تقاضا تھا جو ہے۔ اور آج ہمارا اللہ کی کتاب کے تعلق سے کیا معاملہ ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس ادارے میں بچے پڑھتے ہیں انہیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ اسے بہتر سے بہتر پیش کرنے کی کوشش کر سکیں۔ جو بچے یہاں پر حاضر ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے کہ یہ اچھا سے اچھا یہ سنائیں اور اچھا سے اچھا یاد کریں۔ جن کے یہ بچے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ لوگ بھی اس معاملے میں تھوڑا سا اور آگے آئیں اور زیادہ توجہ دیں اللہ کی کتاب کے تعلق سے۔ اور یہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، ان کے لیے جو تمام سہولیات ہو سکتی ہیں، وہ تمام سہولیات انہیں فراہم کی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اپنے ان حفاظ کرام جو ان بچوں کے حفظ پر مامور ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور آپ تمامی حضرات بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے کہ انہیں بچوں کو حفظ کے تمام رموز اور اوقاف سے واقف کرائیں، اور تجوید کے تمام قواعد سے یہ روشناس ہو کر کے اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا جو حق ہے وہ حق ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق بخشے۔